ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. اور سن لیجئے لفظ پھر، خطبہ نمبر 97 نہج البلاغہ، خطبہ نمبر 97، اس میں آپ فرماتے ہیں لقد رأیت اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر 4 یا 10 بندوں کی بات ہوتی تو ان کے نام لے کے کہتے. یہ جمع کا صیغہ کہ میں نے اصحاب رسول دیکھے ہیں یہ کبھی یوز نہ کرتے. 4 بندوں کے لیے جملے نہیں بولے جاتے. یہ ہزارہ لوگوں کی پوری قوم کو بولا جا رہا ہے. لقد رأیت اصحاب محمد. پھر فرماتے ہیں فما ارا احدا یشبہہم، اور جنہیں خطاب کر رہے ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں، ہزاروں لوگوں کو خطاب کر رہے ہیں. تو ہزاروں لوگوں کو خطاب کر کے مثال 4 آدمیوں کی دینی کتنی مذاق خیز بات بنتی ہے. وہ رد کر دیتے، وہ کہتے کل بندے تو 4 تھے، تو آپ ہم ہزاروں کو کس چیز کا نمونہ سنا رہے ہیں؟ نہیں، فرمایا لقد رأیت اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر فرمایا فما ارا احدا یشبہہم منکم لقد کانوا یصبحون شوسا خبرا وقد باتوا سجدا وقیاما یراوحون بین جباہہم وخدودہم ویقفون علی مثل الجمر من ذکر معادہم کأن بین اعینہم رکب المعزى من طول سجودہم اذا ذکر اللہ حملت اعینہم حتی تبل جیوبہم ومادوا کما یمید الشجر یوم الریح العاصف خوفا من العقاب ورجاء للثواب. مولا علی شیر خدا کہتے ہیں لوگوں میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دیکھے. سبحان اللہ. اب یہ صحابہ کرام کی توصیف، ایک نقشہ، ایک تصور، ایک پریزمپشن کہ وہ کیا تھے. جب تک یہ عقیدہ پہلے ذہن میں نہیں ہوگا بقول مولا علی شیر خدا اور اپنا من گھڑت تصور لیں گے تو آپ مولا علی شیر خدا کے منکر ہیں، مولا علی شیر خدا کے فرمان کو رد کرنے والے ہیں. اور یہ میں بخاری مسلم سے نہیں پڑھ رہا، یہ تو نہج البلاغہ سے سنا رہا ہوں پڑھ کر. فرماتے ہیں کہ لوگوں میں نے اصحاب رسول دیکھے ہیں. اب دیکھیے ڈنڈی مار لوگ ہیں، یہ بددیانتی کرتے ہیں. یہ نہج البلاغہ کے لفظ ہیں. لقد رأیت اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مطلق فرمایا میں نے صحابہ رسول کو دیکھا ہے. کوئی لفظ نہیں ہے کہ لقد رأیت خواص اصحاب محمد کہ خاص خاص لوگوں کو، چنیدہ بعض صحابیوں کو دیکھا ہے، نہیں فرمایا. تو جو لوگ مولا علی شیر خدا کے کلام میں تحریف کرنے سے نہیں گھبراتے وہ رسول اللہ کے دین میں تعریف کیوں نہیں کریں گے؟ اب ترجمہ میرے سامنے مفتی جعفر حسین کا ہے، مفتی جعفر حسین نہج البلاغہ کا. میں نے عبارت پڑھی ہے جو ایران کی مطبوعہ نہج البلاغہ یا مصر کی مطبوعہ ایرانی عبارت میں نے اصل پڑھی ہے. مفتی جعفر حسین کا ترجمہ سنا رہا ہوں، اندازہ کریں. ترجمے وہ لکھتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خاص اصحاب دیکھے ہیں. لعنت اللہ علی الکاذبین. خدا کا خوف کرو، اتنا جھوٹ بولتے ہوئے لوگوں کو گمراہ کرتے ہو، لوگوں کو بے ایمان بناتے ہو. کہاں یہ لفظ مولا علی شیر خدا نے کہا ہے میں نے رسول اللہ کے خاص خاص اصحاب دیکھے ہیں؟ مولا علی شیر خدا کو جھٹلا رہے ہیں آپ اس قوم کو برخلانے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے. اگر مولا علی شیر خدا نے کہا ہوتا رہی تو بعد اصحاب محمد، رہی تو خواص اصحاب محمد کہ میں نے اصحاب محمد میں سے بعضوں کو دیکھا ہے یا خاص خاص کچھ لوگوں کو دیکھا ہے اصحاب سے، اگر یہ وہ کہتے تو ترجمہ کرتے تم اچھا لگتے. یہ ترجمہ نہیں ہے، خیانت ہے، بددیانتی ہے، بے ایمانی ہے. اب پرابلم کیا ہے؟ عام شیعہ آدمی اس کو کیا پتا کہ نہج البلاغہ کی اصل عبارت کیا ہے؟ اس نے تو ترجمہ ہی پڑھنا ہے نا. اور مترجم نے خاص خاص کا لفظ اپنے پاس سے جڑ دیا ہے. مولا علی شیر خدا نے جو نہیں کہا اپنی طرف سے اضافہ کر دیا. وہ سمجھے گا شاید مولا علی شیر خدا نے بھی یہی بات کہی ہے. یہ تو آج میں نے پردہ اٹھایا، کھولا. وہ کہتے ہیں لقد رأیت اصحاب محمد، جمیع صحابہ کی بات ہو رہی ہے، کوئی چند یا خاص خاص کی بات نہیں کی. آپ ترجمے میں خاص خاص لگا رہے ہیں. اس سے پتا چلا کہ مولا علی شیر خدا کے عقیدے سے ہٹ کر نیا عقیدہ گڑا گیا ہے. خاص خاص بنائے گئے ہیں، بقایا کو رد کیا گیا ہے. وہ سب صحابہ کی تعریف کرتے تھے، آپ چند ایک کو آپ نے چن لیے، مولا علی شیر خدا کی بات کو رد کر دیا.
اور پھر فرماتے فما ارا احدم منکم یشبہم، اور مجھے تم میں سے کوئی ایک بھی ان جیسا نظر نہیں آتا۔ وہ اس حال میں صبح کرتے تھے کہ ان کے بال عبادت کر کر کے بکھرے ہوئے ہوتے، ان کے چہرے خاک آلود ہوتے، وہ ساری ساری رات سجود و قیام میں کاٹ چکے ہوتے، اس عالم عبادت میں کبھی ان کی پیشانیاں سجدے میں ہوتی، کبھی ان کے رخسار زمین پر ہوتے، اور حشر کی اور قیامت کی یاد کر کے اس طرح تڑپتے جیسے انگاروں پر کھڑے ہوئے ہوں۔ لمبے سجدوں کی وجہ سے ان کی پیشانیوں پر بکریوں کے گھٹنوں کی طرح نشان پڑ گئے تھے۔ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آ جاتا ان کی آنکھیں بارش کی طرح برس پڑتی تھیں، جہاں تک کہ ان کے گریبانوں کو بھگو دیتی تھیں۔ وہ اس طرح اللہ کے ذکر کو سن کر کانپتے جیسے تیز طوفان والی ہوا کے وقت درخت تھر تھراتے اور کانپتے ہیں، اور اللہ کی سزا اور ثواب کی امید اور خوف میں وہ کانپتے رہتے تھے۔ میں نے حضور کے صحابہ کو ایسا دیکھا ہے۔ اب یہ جو مولا علی شیر خدا کے کلمات میں نے آپ کو بتائے، کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ مولا علی شیر خدا جو میں نے آپ کو لفظ بولا، ایک پریزمپشن دے رہے ہیں کہ صحابہ کرام کے بارے میں سب سے پہلے یہ عقیدہ رکھو، سب سے پہلے یہ کنسپٹ رکھو، پھر جب اور یہی اہل بیت اطہار کے بارے میں بھی رکھو۔ جب یہ عقیدہ رکھیں گے تو پھر ان کی بات اور واقعہ جب پڑھیں گے تو توجیہ پازیٹو ہوگی، مثبت توجیہ آپ کر سکیں گے، ورنہ تخریبی ذہن ہوگا تو منفی توجیہ ہوگی۔